فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ربط آیت دیکھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حابیل کا ذکر کیا تھا، نبی کا بیٹا تھا مگر اس نے جو ہے ناحق جان لے لی، جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ وہاں نبی زادے کا ذکر ہے، یہاں اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ صرف نبی زادہ نہیں، کوئی بھی انسان کا سے باشد ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ کسی کی ناحق جان لیتا ہے تو وہ بھی کفارے میں ہے۔ وہاں نبی زادے کا ذکر، یہاں عام انسانوں کا ذکر کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے یہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ چلیے آج پر غور کرتے۔ من اجل ذالک، یہ الف جیم لام کے معنی، اجل کے معنی ہے وقت مقررہ یا میعاد، اسی لیے یہ نکاح کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا مہر معجل کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے عاجل ہے ادھار لیٹ، الف مد جیم الف عاجل، مہر عاجل یہ لیٹ دیا جاتا ہے، دوسرا عین الف جیم لام یہ جو فور دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے من اجل ذالک، تو ہم نے جو ہے یہ لکھ دیا بنی اسرائیل پر، فوراً ہم نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ذالکہ، یہ ذالکہ کی طرف اشارہ جو ہے اللہ تعالیٰ حابیل کے پورے واقعے کو بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ہم نے لکھ دیا۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر وہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو احکام کی کتاب دی گئی تھی وہ تورات شمار کی گئی ہے، دوسرا بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرنا زیادہ تھا، ان کی عادت تھی، تیسرا مدینے میں جس وقت یہ تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو یہ پے در پے ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ حابیل کا واقعہ بہت پہلے ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چونکہ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ نبیوں کو بارہا قتل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان کا نام لے کر یہاں ذکر فرماتا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر جو ہے لکھ دیا ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے۔ کتابت سے مراد فیصلہ کر دینا، کسی چیز کو لازم کر دینا۔ ویسے بھی ظلمن کسی انسان کا قتل کرنا، ظلمن ناحق کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ ہر دین میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر انہو، کہ جو کوئی بھی، جو انسان بھی، من قتل نفسا، انسانیت میں سے ہر انسان چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی انسان مومن ہے یا کافر ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، قتل نفسا، جس نے کسی جان کو قتل کیا، قتل سے مراد مار ڈالنا، قصاص میں بھی قتل ہوتا ہے، قصاص میں بھی جو ہے لوگوں کی جان لی جاتی ہے، مگر وہ ایک الگ ہے، یہاں ناحق کسی کو مار ڈالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی جان کو ناحق مارا بغیر نفس، یعنی کوئی جان کے بدلے جان لیتا ہے تو اور بات ہے، بس ایسے ہی جا رہا ہے آدمی، بندوق اٹھایا شوٹ کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ او یا فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرے۔ اس سے پہلے فساد فی الارض پر ہمارے ہاں گفتگو ہو چکی ہے، فساد فی الارض آگے بھی آیت میں وہ آ رہا ہے، اس سے مراد جو ہے قتل کے علاوہ جرم، ڈکیتی، بغاوت، زنا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر حابیل کے واقعے کے بعد لکھ دیا کہ جو کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا بغیر حق کے، یا زمین پر وہ فساد برپا کرتا ہے، تب آپ کو حق ہے کہ بھئی آپ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ اس نے نہ تو زمین میں فساد برپا کیا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود بس آپ وہ قتل کر دے رہے، تو اس کی مثال اللہ دیتے فَكَأَنَّمَا، ایسے ہے
ایسے ہے. کیسے ہے؟ قتل الناس جمیعا، اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا. علماء لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کو قتل کرے، بہت سو کو قتل کرے، برحال اس کی جان تو جان ہی ہے. ایک جان کے بدلے جان. اگر 100 جان کو اگر قتل کر دیا تب بھی اس کی ایک ہی جان ہے، جان جائے گی اس کی. تو وہ معنی، ایک معنی تو وہ لیا گیا ہے. یہ معنی لیا گیا ہے ایک مظلوم کو قتل کرنا اور قتل کی ابتدا کرنا گویا تمام جہان کے قتلوں کا ذریعہ ہے. لوگ اس کی دیکھا دیکھی اب دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو قرآن جو بلیغ تعبیر لے کر آیا قتل الناس جمیعا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. یہ بتاتا ہے کہ سارے انسانوں کی جان اللہ کے ہاں محترم ہے اور برابر ہے. جان کے حساب سے کافر ہے یا مسلمان ہے اس کا کوئی فرق نہیں. قرآن نہیں کرتا، اسلام نہیں کرتا. سارے انسانوں کی جان جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ برابر ہے. ساری انسانیت برابری ہے، اکائی ہے، وہ انسان کی اولاد ہے. جان سب کی جان ہے اور ہر جان جو ہے وہ قابل احترام ہے. یہ قرآن مجید اس سے جملے کو لا کر بتاتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن احیاء، اور جس کسی نے بھی زندگی بخشے. زندگی بخشی سے مراد زندہ کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کرتا ہے. مراد یہاں پر جو ہے مثلا آدمی جو ہے بھوک پیاس سے مر رہا ہے، آپ نے اسے کھلا دیا، پانی پلا دیا. یا ظلمن جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، آپ نے اسے چھڑا لیا. کوئی بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، آپ نے اسے بچا لیا. یا آپ سمجھے گا لوگ اس کے در پہ ہیں جان لینے کے، نہ آپ نے اسے جو ہے پناہ دے دی. اس کا معنی یہ نہیں کہ جہاں شرعی طور پہ جو ہے قصاص میں جان لی جا رہی ہے آپ وہاں جا کے پاؤں ڈال کے جو اسے بچانے کی کوشش کریں گے، وہ تو حدود میں جو ہے وہ انٹرونشن کے معاملے میں آ جائے گا. یا حدود کے انٹرونشن کی بات نہیں ہے. ان جنرل اگر کسی انسان کو آپ نے بچا لیا، مرنے جا رہا تھا، تکلیف پریشانی جو بھی تھی، سود کے قرضے میں بہت سارے لوگ آج بھی جو ہے مر جاتے ہیں. بھائی سود کا قرضہ ہو گیا، پیسہ بڑھتا گیا، وہ دے نہیں پائے، وہ لوگ خودکشی کر لیتے. آپ نے ایسے اپنے کسی انسان کی مدد کر دی، پیسہ دے دیا اور اسے بچا لیا. تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے بھی جو ہے ساری انسانیت کو جو ہے بچا لیا. صاحب تفسیر قرآن یہاں لکھتے ہیں کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام ہے. جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک فرد پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج آپ کی جان لے رہا ہے، کل دوسرے کی جان لے لے گا، پرسوں تیسرے کی جان لے لے گا. ایک جان بغیر کسی خاص ظلم کے، بغیر کسی اس کے مقصد کے، بس ایسے ہی آپ نے مار دیا تو گویا آپ کے پاس میں انسانی جان کی جو ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ صرف ایک جان کو نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جان کے احترام کی جو صفت تھی نا وہ اب ختم ہو گئی ہے. اگر یہی صفت سارے انسانوں کے اندر آ گئی تو یقین مانی یہ دنیا تو اسے ختم ہونا ہی ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے دوسرے آدمی کے جان کے در پہ پڑ جائے گا تو پھر رہے گا کون یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول دیا کہ دیکھو ہمارے ہاں انسانی جان کی حرمت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ناحق کسی دوسرے کی جان نہ لے، اور اس کی ضد اگر آپ نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو قرآن کہتا ہے کہ گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ پہلا اصول قرآن دے رہا ہے. پھر اب دوسری بات، اللہ کا انعام کرم ان پر، بنی اسرائیل پر، وَلَقَدْ پس تحقیق کے جاءتہم ان کے پاس آئے، ہم کا مرجع بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے پاس آئے، رسولنا ہمارے رسول ان کے پاس آئے. کیا لے کر آئے؟ بالبینات. بینات واضح روشن نشانیاں، اس سے معجزے مراد ہو سکتے ہیں، کتابیں مراد ہو سکتے ہیں، واضح و نصیحت کی باتیں ہو سکتی ہیں، نشانیاں ہو سکتی ہیں، کھلے ہوئے احکام ہو سکتے ہیں، یا کتاب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے بینات، کھلی نشانیاں لے کر. مگر ان کا حال کیا ہے؟ یا آپ نشانی یہ بھی رکھ لے سکتے ہیں کہ ہر نبی نے آ کر یہی حکم دیا کہ بھئی آپ کسی کی جان جو ہے ناحق نہیں لیں گے، وہ بھی ایک نشانی ہے. بات واضح کلیئر ہے. مگر اس کے باوجود رسول آئے، نشانیاں آئی، واضح احکام آ گئے، اس کے باوجود سما، عربی زبان میں سما جو ہے یا تو ترتیب کے لیے آتا، یہ ترتیب کے لیے آتا ہے،
یا مہلت کے لیے آتا ہے یا تاخیر کے لیے آتا ہے. یہاں تاخیر ہے. ابتداء آیات آئی، رسول آئے، تھوڑے دن رہے، پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہے. ثم اس کے بعد ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، مگر ان میں سے اکثروں کا ان کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ، صرف تھوڑے لوگ خلیل لوگ وہ جو ہے متقی پرہیزگار خدا پرست انسان رہے، ورنہ اکثروں کا حال یہ تھا کہ من بعد ذالک، ذالک سے مراد وہ تمام چیزیں، کتابیں، معجزات، رسول، نشانیاں، ان ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے آنے کے باوجود فی الارض، فی الارض سے مراد ان کا اپنا علاقہ ہے، فلسطین کا، شام کا، جو بھی علاقہ ہے وہ علاقہ ہے، تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ لمسرفون، اسراف کر رہے تھے. یہ تو فساد کرنا ہے، فساد خود بری چیز ہے، فساد میں بھی مسرفین، حد سے آگے بڑھ کے فساد کرنا. ایک تو مارنا ہے لیکن ہم بے تحاشا مارے چلے جا رہے. یہ ان کا انداز تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ساری نشانیاں آنے کے باوجود، اتنی تاکیدوں کے باوجود وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے. صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مدینے میں یہود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ڈر پہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ جڑ کو کاٹ دیا جائے تاکہ درخت بڑھے ہی نہیں. مختلف قسم کی کوششیں بارہ ہمارے سامنے آتی رہی. یہ یہود کی مختلف ناکام کوششیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی طرف بھی اشارہ کرتا کہ انہوں نے ایسے ایسے جرم کیے جو کسی قوم نے نہیں کیے. ہمارے رسول کے اوپر بہت ساری زیادتیں کرتے، اب بھی کرتے رہے. ابن جریر لکھتے ہیں اس آیت میں عقوبت کی عظمت اور وعید کی شدت ہے. بہت غصہ ہے اس میں اللہ کا. اور اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک انسان کا ناحق خون اللہ کے غضب اور عذاب کو اس طرح حرکت میں لے آتا ہے جیسے تمام انسانوں کے قتل پر اللہ حرکت میں آئے گا. اتنی شدید وعید ہے. اللہ کے نزدیک ایک جان اور تمام جانیں برابر ہے. جتنا غصہ تمام جانوں کو لینے پر آئے گا اتنا ایک غصہ اللہ کے ہاں ایک جان لینے پر بھی آئے گا. شریعت اسلامیہ میں 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے. ایک، قتل کے بدلے قتل، قصاص، آدمی مار دیا اب آپ وقت کہ آپ اس کی جان لے سکتے، اس کے وارثوں کا حق ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا رجم، شادی شدہ اس پر. پھر تیسرا ارتداد کے جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 علماء لکھے 3 صورتیں. اب اس آیت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں. 4-5 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں صاحب، اسے پتا بھی نہیں کہ معاملہ کیا ہے، بس وہ راستے میں جا رہا ہے، اچانک کوئی آیا، گاڑی میں بیٹھا، گولی چلا دی، سر سے چلا گیا، پتا ہی نہیں چلتا اسے. تو فرماتے ہیں جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے کیونکہ وہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا. متفق علیہ حدیث، بخاری کتاب بدء الخلق باب اذ قال ربک للملائکہ، وہاں پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم جائے بھائی کیوں مارتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم کا اس کے ظلم سے اسے ہاتھ پکڑو، روکو. بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں مارتے ہو، کیوں جان لیتے ہو، کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو ظالم کو ظلم سے روکنا گویا اس کی بھی مدد کرنا. یہ بھی بخاری کتاب المظالم، مسلم کتاب الفتن، وہاں مل جائے گی حدیث آپ کو. تیسری حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ. میں نے چپ کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. گویا مسلمان کا قاتل مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ حدیث ملے گی بخاری کتاب العلم میں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ خدا کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو ہمسر و شریک بنائے. ان کا بیان ہے، وہ کہتے میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ تو اپنے بچے کو روزی کھانے کے اندیشے سے مار دے. وہ بھی قتل میں قرآن اللہ کے رسول بولتے ہیں
मैं इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा कल, अगर बच्चा हो गया तो हमारी तनख्वाह कम है, सहूलतें हम कैसे देंगे, खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई उतनी बढ़ नहीं रही है, बच्चों को खत्म कर देंगे हम। हालांकि देखिएगा इस्लाम जो है इस हदीस पर जो है बहुत सारी तशरीहात हुई है, यहां पर भी गुफ्तगू हुई है कि इस्लाम जो है बच्चों की वो जो हुकूक है उनकी तक कितनी हिफाजत करता है। बल्कि कुरान ये तस्वुर देता है, हमारा तस्वुर यह है कि हम कमाते हैं, खुद खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, तभी तो इंसान सोचता है कि मेरी कमाई कमाई बच्चों को क्या खिलाऊंगा। कुरान ये कहता है कि भाई तुम जो खाते हो ना वो खुद भी तुम्हारा अपना नहीं, वो भी हमारा दिया हुआ है। जब तुम खुद हमारा दिया हुआ खाते हो तो तुम दूसरों की क्या करते हो? भाई जिसने दुनिया में भेजा है वो इंतजाम करके भेजता है। जिस तरह से मौत इंसान को ढूंढती है, इसी तरह से इंसान का रिस्क भी उसे ढूंढता है, तलाश करता है उसे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में इस बात का ये है। कत्ल तो कत्ल की बात, इस्लाम का मिजाज आप देखिएगा, एक जान को कत्ल करना नाक वो तो बहुत दूर की बात। इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता कि कोई आदमी ऐसी हैयत इख्तियार करे जिससे किसी को कोई जख्म पहुंचने का एहतिमाल हो। मसलन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नंगी तलवार लेकर चलने से आपने मना फरमाया, नंगी तलवार लेकर चलने से आपने मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को धोखे से कोई खराश आ जाए, भाई चलते चलते टक्कर लगी, वो उससे जख्म हो जा सकता है, या कोई कमजोर दिल उसको देखकर खतरा महसूस कर सकता है। इस्लाम देखिए कितने हुकूक की बात करता है। कमजोर इंसान अगर सामने कोई तलवार लेकर आ रहा है तो भाई डर तो जाएगा ना, वो मारने वाला नहीं, वो तो अपना रास्ता देकर चला जाएगा, लेकिन ये जो डरेगा तो पता नहीं हाथ में तलवार लेके आ रहा है, कहीं मुझ पर तो हमला नहीं करने आ रहा है। तो इस्लाम एक हैबत वाली चीज को भी जो है वो पसंद नहीं करता। कत्ल तो दूर की बात है। फिर एक मौके पर आपने फरमाया जो शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ हथियार से इशारा करता है उस पर फरिश्ते लानत करते ताकि उसे रख ना दे, अगरचे उसका सगा भाई क्यों ना हो, दुश्मन को नहीं, अपने सगे भाई को अगर किसी कोई चीज नोकीली चीज तलवार इस तरह की बता दी तो फरिश्ते उस पर लानत करते। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं इस हदीस में इशारे से मकसूद हंसी और मजाक के तौर पर इशारा करना है, सीरियस नहीं, चुपके सा दिल लगी से उठा के नहीं मार डालूंगा तुझे, उसकी हदीस की तशरीह में लिखा गया है। और हंसी और मजाक पर लानत होना इस बात की दलील है कि उस काम की शिद्दत से रोका जा रहा है। बुखारी किताब दियात हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, क़यामत में जिस मसले का सबसे पहले फैसला किया जाएगा वो खून का मुकदमा होगा, इंसानों के नाखून जो के वो पहला मुकदमा। आमतौर पर हमारे एक और हदीस बयान की जाती है, वो ये है कि हशर में सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। अल्फाज हदीस में बड़े बड़े प्यारे आए हैं, हदीस भी आप समझिएगा, नमाज का हिसाब होगा, नमाज का हिसाब होगा और खून का खजा होगा, फैसला होगा। देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक अल्लाह के हुकूक, दूसरे बंदों के हुकूक। अल्लाह का हुकूक कोई बंदा जाय करता है ना तो उससे दूसरे का नुकसान नहीं होता। भाई मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो आपका क्या नुकसान हुआ, मैंने रोजा नहीं रखा, दूसरे का नुकसान क्या हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ ना। तो अब इसमें सिर्फ अल्लाह की जात और मैं, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अल्लाह मुझसे पूछेगा भाई आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजा क्यों नहीं रखा, इंक्वायरी तो होगी, इसमें फैसले का मसला है ही नहीं। फैसला जब तीसरा आदमी इन्वॉल्व हो गया है अब वो फैसला है, जाहिर बात है नाक खत्म हो गया है तो अब दो लोग आ गए ना, एक जुल्म करने वाला एक मजलूम, अब यहां अल्लाह फैसला करेगा। ये हदीस के अल्फाज है, ये हदीस के अल्फाज है। पहला फैसला खून का और पहला हिसाब नमाज का। नमाज में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं, तो उस हिसाब से वो चीज पहले आएगी, फैसले के हिसाब से यहां ये चीज पहले आएगी। इसी तरह से कुरान मजीद में फसाद की बे इंतहा मजम्मत की गई। तब मैं कुरान के हवाले से मैं रख रहा हूं इस बात को कि इस आयत के तनाजुर में तकरीबन मौलाना ने 5 बातें लिखी है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हर फर्द पर यह जिम्मेदारी 5 बातें आयद होती है इस आयत के तनाजुर में। सबसे पहली बात, अव्वल ये कि हर हादिसा कत्ल पूरी कौम में खलचल पैदा कर देना चाहिए कि जब तक उसका खसास न लिया जाए हर शख्स ये महसूस करे कि मेरी जान भी खतरे में है, मेरा जो जान का तहफ़्फ़ुज़ है वो अब खतरे में है। अब तक जो मुझे जान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था अब वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है,
بھئی کوئی آیا مار کے چلا گیا، کل کو مجھے مار سکتا ہے نا. تو جب تک قاتل سے قصاص کا بدلہ نہیں لیا جائے پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. دوسری بات، قاتل کی کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری، پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قاتل نے صرف اس کو قتل نہیں کیا بلکہ بخور قرآن کے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے. تیسری بات، اگر کوئی شخص کسی کو خطرے میں ڈالے، بھائی کوئی آدمی مارنے جا رہا ہے اسے، اب ہم جو ہے پرایا جھگڑا ہم اس میں کیوں جائیں؟ نہیں، وہ آپ کا پرایا جھگڑا نہیں بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کا حد مقدور اس پر واجب ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے، صرف مظلوم کی حمایت ہی نہیں بلکہ وہ تمام مخلوق کی حمایت میں کھڑا ہونا مراد ہے. چوتھی بات، اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے تو صاحب تدبیر قرآن لکھتے ہیں وہ گویا خود اپنے اور اپنے باپ بھائی بیٹے کے قاتل کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. آج اس نے کسی دوسرے کو مارا ہے، کل میرے گھر میں آ کر مار سکتا ہے نا. اگر آج میرے اسے ضامن دے کے باہر لے کر آ گیا میں یہ قاتل کو، تو باہر آ کر کل کو میرے گھر پر حملہ کر سکتا ہے. پھر پانچویں بات، کسی مقتول کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا، یہ بھی دراصل مقتول کی مدد کرنا ہے. آپ اس سلسلے میں قاتل کو پکڑنا، پھر پیسے لینا، ساری اس میں مدد کرنا، یہ بھی گویا ہے وہ مرنے والے کی آپ مدد کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے قصاص کو زندگی سے تعبیر کیا ہے. سورہ بقرہ 179 میں اس کا مضمون آپ کو مل جائے گا. آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تبودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائے یا سولی پر چڑھائے جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائے یا وہ جلاوطن کر دیے جائے. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. اس پر بڑی بحث ہے، کوشش کریں گے اب اس کو بھی سمجھنے کی انشاءاللہ. ربط آیت دیکھ لیجیے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ناجائز قتل، بے قصور کسی آدمی کو قتل کر دیا. اب یہاں حق کے ساتھ ہم کس کو قتل کر سکتے ہیں؟ وہاں ناجائز قتل، یہاں کس کا قتل کرنا جائز ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا. وہاں فرمایا اللہ نے فساد اور فساد فی الارض کے جرم پر قتل کر سکتے. یہاں اللہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ فساد فی الارض کیا ہے، اس کی تشریح اللہ نے اس آیت میں کی. وہاں بتایا اللہ نے کہ ایک جان کو بچانا گویا ساری انسانیت کو بچانا ہے. یہاں اللہ الٹ بتاتے ہیں ایک جان کو مار ڈالنا گویا تمام جانوں کی حفاظت کرنا ہے. بھائی ایک چور کو اگر آپ نے پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیا نا، پورا محلہ آرام سے سو سکتا، پورے محلے کو آرام سے نیند آ سکتی، اس لیے کہ اب چور پکڑا گیا، اب چوری نہیں ہوگی. ورنہ جب تک چور نہیں پکڑا جائے گا ہر آدمی اپنے گھر میں پریشان رہے گا کہ بھی پتہ نہیں ڈاکہ آج میرے گھر میں تو پڑ جائے. ربط ہے اس آیت میں. تو اللہ نے بتایا یہاں ایک جان کو مار دینا گویا جو ہے وہ ساروں کو بچانا ہے. پھر اللہ وہاں بتایا تھا یہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ زیادتی کس کو کہا ہے قرآن نے، اس کی شکل کیا ہے. آیت کے الفاظ ہے وہ بڑے عموم ہیں، عام سیدھا سادہ معنی ہم لے سکتے ہیں، مگر اکثر محدثین نے اس آیت کے تناظر میں شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. بخاری کتاب المغازی، میں وہیں سے وہ واقعات کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ واقعہ بخاری ہی میں کتاب التفسیر میں آیا ہے، کتاب الوضو میں آیا ہے، باب ابواب الابل، اس سارے باب میں 2-3 مقامات پر یہ واقعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ عقل اور ارینا یہ 2 قبیلے تھے. قبیلوں کے کچھ لوگ آپ کے پاس مدینے میں آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گوجر لوگ ہیں، میں غالباً ویگبانڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، کسان نہیں، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، وہ ایٹماسفیئر ان کو وہ جو انوائرمنٹ سیٹ نہیں ہوا. تو آپ نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ اور بول پیتے رہو. وہ علاج کے طور پہ، دوا کے طور پہ آپ نے کہا. وہ ہررا کے پاس تخامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے.
پھر ان کی نیت میں فطور آ گیا. اب طبیعت سنبھل گئی, ٹھیک ٹھاک ہو گئے, تو نیت میں فطور. نیت میں فطور کیا آیا؟ اسلام سے مرتد ہو گئے. آپ کے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی, وہ گرم گرم کر کے ایسا پھیر دیے, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی. پھر اسے تکلیف پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلے گئے. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی, اس طرح سے انہوں نے کیا. آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ, تو وہ لوگ گرفتار کر کے لے کر آ گئے. آپ نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی جائے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے, اور ہررا اس مقام کے کونے میں پھینک دیا گیا, اور وہ اسی حال میں مر گئے. وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا. ابو خلاجہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی, خون کیا, ایمان کے بعد کفر اختیار کیا, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے محاربہ کیا. یہ آیت محاربہ ہے. اب اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت آئی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے نہیں صاحب یہ آیت عموم ہے, آیت کا واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ واقعہ بہت پہلے ہو گیا تھا, آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں 4 سزائیں دی ہیں اس میں آنکھوں میں سلائی پھیرنا یہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر آیت ہوتی تو اللہ کے رسول وہ بھی کرتے, ان کو سزا دیتے. آپ نے وہ نہیں کیا, تو گویا یہ ایک واقعہ بالکل ایک الگ آیت ہے اور واقعہ جو ہے بالکل الگ ہے. یہ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں ان کی آنکھوں میں اس طرح سے سزا دی ان کو؟ وہ بھی قرآن کی ایک آیت کے مطابق ہی سزا ہے. وہ آیت جو ہے سورۃ الشورى ہے, آیت نمبر 40 ہے, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, جس نے جیسی برائی کی ویسی برائی اسے ملے گی. جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے چرواہے کو مارا, اسی طرح سے جو ہے آپ نے بھی جو ہے ان کو وہی سزا دے کر جو ہے ان کو جو ہے مار ڈالا, ان کی جان لے لی. اب چلیے گا ہم آیت پر غور کرتے. انما یہ کلمہ حصر ہے, یعنی صرف یہی سزا ڈاکوؤں کو دی جائے گی. آگے میں بتاؤں گا کون لوگ ہیں وہ. یہی سزا ان لوگوں کی ہوگی, دوسری کوئی سزا نہیں دی جائے گی. لاش کا مسئلہ کرنا, کاٹنا ہاتھ پیر, یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. صرف یہی سزا جو قرآن یہاں دیتا ہے. جزاؤ, انما بے شک, certainly, only this, جزاؤ. جزاؤ یہ زواری یعنی اچھے کے لیے بھی آتا ہے, برے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں برے کے بارے سزا, ایسے لوگوں کی سزا. الذین کون مراد؟ مسلمان, سارے مسلمان ہو سکتے, اہل ذمہ ہو سکتے, کفار ہو سکتے, یا ڈاکو ہو, جو بھی ہے. آگے انما جزاء الذین, بے شک یہی سزا ہے ان لوگوں کی, یحاربون اللہ ورسولہ, جو لڑتے ہیں اللہ اور رسول سے. حرب عربی زبان میں جنگ کے معنی میں ہے. حرب جنگ, یہ محراب بولتے اسے. یا امام صاحب کھڑے بولے تو جنگ ہوتی اندر, شیطان ایک طرف کھینچتا, اللہ ایک طرف کھینچتا, ہر انسان اپنے بھی محراب میں کھڑا ہے. وہ ان معنی میں ہے وہ کہ فی الواقع جنگ, وہ ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے سرندر ہو کے آتے, یہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن وہ معنی اس کا وہی دیا گیا ہے. اچھا, یہاں پر اللہ رسول سے مراد, جنگ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ایک معنی وہ. دوسرا معنی مسلمانوں کو ستاتے ہیں. مسلمان اللہ رسول کے چہیتے, اگر مسلمانوں کو کوئی ستاتا ہے تو گویا وہ انڈائریکٹلی اللہ رسول کو تکلیف دیتا ہے. اس کی نظیر قرآن میں آپ کو یہ ملے گی, یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق, حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی بھی, مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ یوں فرماتا ہے یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر یحاربون اللہ, یہ اللہ سے جنگ کرتے. مانا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں یا مسلمانوں کو جو ہے وہ ستا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلی بات, یہ جنگ کرتے ہیں, اللہ رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں. دوسرا ویسعون, صحیح کوشش, بھاگ دوڑ, اسٹرگل یہ کرتے ہیں. کس کے لیے کیا کرتے ہیں بھئی؟ صحیح کرتے ہیں. فی الارض, زمین میں. مراد وہ علاقہ جہاں پر ایک اسلامی حکومت ہے, امن کا انتظام قائم ہے, سکون ہے ہر چیز میں, تو اس علاقے میں یہ کوشش کرتے ہیں. کیا کوشش کرتے ہیں؟ فساد کی کوشش کرتے ہیں.
فساد سے مراد وہ جو نظام قائم ہے امن کا، اس نظام میں بگاڑ پیدا کرنا، اس نظام میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ قرآن مجید جو ہے فساد کہتا ہے۔ یا دوسرا معنی راستہ روکنا، مال لوٹنا، قتل کرنا، مسافروں کو ڈرانا دھمکانا، فتنہ فساد مچانا، خون ریزی، قتل، غارت گیری، گینگ ریپنگ، ساری چیزیں اس فساد کے اندر ہیں۔ اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایک کا دکا چوری نہیں بلکہ ایک منظم گروہ کر رہا ہے۔ عربی زبان میں ہر حرکت کے لیے ایک لفظ ہے، ہر حرکت کے لیے لفظ ہے۔ یہاں جو لفظ لے کر آیا قرآن مجید جو ہے یحاربون، مثال کے طور پر دیکھیے گا، مال تجوری میں ہے، خفیہ ہے، محفوظ جگہ ہے، وہاں سے جا کر کوئی چراتا ہے، روڈ میں پڑا ہوا مال، آگے وہ آیت آئے گی وہاں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، میں صرف وہ الفاظ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید عربی زبان کی وہ جو یہ ہے وسعت ہے، محفوظ مال کو اگر کوئی چراتا ہے تو وہ جو ہے سرخہ کہلاتا ہے، سارق چور، محفوظ مال کو چرانے والا۔ دوسرا، راستے میں چلتے چلتے جو ہے اچک کر لے کر چلے آتے لوگ، پٹ پاکٹ ایسے چین چھڑا لیے، پرس چھڑا لیے، اس کے لیے عربی زبان میں نہبہ۔ پھر تیسرا، کوئی ایک جماعت گاؤں کے اندر گھس آتی ہے، بڑی قوت والی، چوروں کا ٹولہ ہے، ڈاکو ہے، جو بھی ہے، اور وہ آ کر جو ہے لوگوں کے مال جبرن چھین لے کے جائے، وہ مکابرہ، اس کو مکابرہ کہتے ہیں۔ اور مسافروں کو راستے میں لوٹ مار کرنا، رہزنی کرنا، یہ ہے محاربہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کا ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پر علل اعلان آ کر دوسروں کا مال لے کر جاتے ہیں۔ علل اعلان جو سسٹم قائم ہے پولیس کا، جج کا، CID کا، اس کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں۔ گویا اللہ رسول کا الزام ایک ہے، اس کے خلاف میں جو ہے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ اب ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ میں بالکل اختصار کے ساتھ بات رکھ رہا ہوں، تفصیل بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ تفسیر القرآن کے حوالے سے، مولانا عبدالرحمن کیلانی کے حوالے سے میں رکھ رہا ہوں۔ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دیکھیے، مجرم نے انسان کو قتل کر دیا۔ بھائی ایک آدمی جا رہا ہے، 4-5 لوگ، ایک ٹولی آئی ڈاکوؤں کا، راستے میں ان کا دھندا وہی لوٹنا، آئے، انہوں نے انسان کو قتل کر دیا، مگر مال اٹھانے کا وقت نہیں آیا، کوئی دوسرا آ گیا، پولیس آ گئی، جو بھی ہے، بھاگ گئے، تو ایسے شخص کو، ایسے گروہ کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جان کو مار دیا، قصاص میں قتل کر دیا۔ دوسری صورت، قتل بھی کر دیا، مال بھی لوٹ لیا، تو اب ایسے لوگوں کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تیسری سچویشن، صرف مال ہی چھینا ہے، قتل نہیں کیا ہے، اس کی سزا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے۔ یہ ہاتھ کاٹا، سیدھا ہاتھ کاٹے تو داواں پاؤں کاٹیں گے، رائٹ ہینڈ تو لیفٹ لیگ، یہ سزا دی جائے گی۔ چوتھا، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی چھینا نہیں، اس سے پہلے گرفتار ہو گیا، پولیس پڑی، جو بھی ہے، تو اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، آؤٹ لاؤ، شہر کے بعد بھیج دیا جائے گا۔ یہ 4 سزائیں تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ قاضی کو جرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ سزا دے سکتا ہے، کبھی 2 سزاؤں کو اکٹھا کر کے دے سکتا ہے، کبھی 1، کبھی 2، اس طرح کی سزائیں قاضی کو یہ حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں جو سزاؤں کا جو فلسفہ ہے، دیکھیے ایک چیز ہے سن، ایک ہے کرائم۔ دنیا کرائم کا تصور دیتی ہے، قرآن سن کا تصور دیتا ہے۔ کرائم کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، پولیس پکڑی تو سزا، نہیں پکڑی آپ آرام سے رہ سکتے، لیکن سن کے تصور میں خدا کا تصور آ جاتا ہے، پولیس پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، یہ اسلام کا تصور۔ دوسرا، دنیا میں انسان کو روکنے والی 3 چیزیں، یہ اخلاقیات، مورالٹی، دوسرا لا، قانون، یہ انسان کو روک سکتا ہے، مورالٹی روک سکتی ہے، یا قانون روک سکتا ہے، یا غالباً اخلاقیات، قانون اور ایک چیز ہے، 3 چیزیں انسان کو روکنے والی ہے۔ اور مغرب کے ہاں یہ تینوں چیزیں جو ہے بالکل الگ الگ ہیں۔ اسلام میں یہ تینوں چیزیں، اسلام بیکو دین بھی ہے، اسلام بیکو قانون بھی ہے، قانون بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہے۔ مسئلہ آج کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اسلام کے قانون نظام کو الگ رکھ کے دیکھتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑے وحشیانہ سزائیں دکھتی ہیں۔ اگر آپ ان ٹوٹل رکھ کر دیں گے تب آپ کو سمجھ لگے گا کہ بھئی اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی وہ بڑی ہی معنی خیز سزائیں ہیں،
उनके पीछे एक फलसफा है। इस्लाम में 3 तरह की सजाएं हैं। एक हद, दूसरा क़िसास, तीसरा ताज़ीरात। हद ऐसा गुनाह जिसमें अल्लाह की मासियत और नाफरमानी ज्यादा है। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म आपने तोड़ा, तो उसकी सजा को जो है हद कहते हैं। ये हद 4 है कुरान में। हद जिना, जिना किया तो उसकी सजा कुरान में है। हद सरखा, चोरी किया तो उसकी सजा कुरान में है। और हद डाका यह है। और हद क़ज़फ़, झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है किसी औरत पर, तो उसकी सजा भी जो है 80 कोड़े लगेंगे। वो भी सूरह नूर में आपको मिल जाएगा। ये हुदूद है। इस